अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे और ईमान की बेहतरीन दर्जे में होंगे। और आज हमारी इस रमज़ान की आखिरी क्लास है। आगे या किस्मत या नसीब, अगला रमज़ान किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है। चलें इन लम्हों की कदर करते हैं और इन लम्हों में आकर बैठ जाते हैं। चलें इन लम्हों की कदर करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की महफिल में बैठ जाते हैं। शायद कि यही महफिल हमारे लिए मग़फ़िरत का बाइस बन जाए। वक्त तेजी के साथ जा रहा है, दिन रात में और रात दिन में तब्दील हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा माह साल कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला हर शख्स अपने एंड की तरफ, इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा। हम असल में दुनिया में इतना लग गए, दुनिया से इतनी यारी कर ली, दुनिया से इतनी दोस्ती कर ली, हमें एहसास ही नहीं हो रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको शऊर और समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जो रास्ता सबसे कामयाब रास्ता है वो अल्लाह के नबी का रास्ता है, वो सहाबा का रास्ता है। अल्लाह हमें उस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और रहम करने वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। या रब्बना या रब्बना या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। जैसे कि रमज़ान के मसाइल आपके सामने तकरीबन पूरे रमज़ान आते रहे, काफ़ी हद तक आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ लोगों ने कल ये मसला पूछा कि इंजेक्शन लगवा सकते हैं रोजे में, फिर मुफ्ती साहब से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ इंजेक्शन लगवा सकते हैं। तो कहने का क्या मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इस मसाइल को जानकर और फिर फज़ाइल रमज़ान को जानकर जब हम रोजे रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अजर पूरा पूरा मिलेगा। मैंने आपसे दो बातें करनी है। मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने फरमाया रोजा मेरे लिए है, इसका अजर मैं खुद दूंगा। रोजे का अजर बयान नहीं किया, जबकि तमाम इबादत का अजर बयान कर दिया। इसका मतलब अल्लाह तबारक तआला को पता है कि रोजा एक बहुत ही खास और अहम इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सस्पेंस रखा हमारे दरमियान, अल्लाह ताला ने एक ऐसी राज रखा हमारे दरमियान। और रोजे मैंने एक जगह पढ़ा कि जब कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, यानी ऐसे कि आप अपना जब हाथ बुलंद करती है ना ऊपर की तरफ, तो इस तरह समझने 1.5 हाथ इतना ही करीब सूरज होगा। जबकि सूरज आज हमसे 9 करोड़ 29 लाख मील दूर है। तो हमें इतनी गर्मी लगती है कि लॉन कॉटन को छोड़ के लॉन के कपड़ों पे आ जाते हैं, घर में एसी भी लगाते हैं, बिल भी देते हैं, लेकिन सोचें जरा उस दिन सूरज कितना करीब होगा। आज 9 करोड़ 29 लाख मील दूर है और उस दिन कितना करीब होगा, सोचने वाली बात है। तो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से जब लोग गर्मी से बुरा हाल महसूस कर रहे होंगे, लोगों का पसीना
12 12 हाथ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 12 12 हाथ जमीन में धस जमीन में चला जाएगा, इतना पसीना। हदीस पाक का मफहूम यूं है कि किसी का पसीना उसके टांगों के बराबर होगा, यानी इतना पसीना जितना आपकी टांगे हैं, किसी का उससे ऊपर, किसी का उसके उससे ऊपर। और कोई अपने किसी का पसीना 12 12 हाथ जमीन में चला जाएगा, इतना पसीना होगा, इतनी गर्मी होगी, इतना बुरा हाल होगा। उस वक्त दूर से नजर आएगा जैसे आप अपनी, क्या कहते हैं, खिड़की को खोलती हैं, बड़ी गर्मी है, कि आप अपना पर्दा हटाती हैं तो देखती हैं बाहर बड़े बादल आए हुए हैं, घटा छाई हुई है, बड़ा खूबसूरत मौसम, हवा चल रही है। तो इसी तरह लोग देखेंगे कि दूर बड़ा अच्छा मौसम है, और वो लोग जो जल रहे होंगे इस वक्त, वो देखेंगे कि हम तो प्यास से मर रहे हैं, और वो दूर इतना खूबसूरत मौसम है, और दस्तरखान चुना होगा। दस्तरखान पे 70,000, जो मैंने सुना, 70,000 खाने होंगे। आज हम बड़ी शान शौकत से अपने बेटे की शादी करते हैं, हम 8 डिशें 9 डिशें रखवाते हैं, और फिर दुनिया बड़ी तारीफ और वाह वाह करती है। उस वक्त 70,000 खाने होंगे, सोचिए आप, 70,000। दूर तक दस्तरखान बिछा होगा, हवाएं चलती महसूस हो रही होंगी, मौसम वहां का बहुत अच्छा होगा, जबकि लोग हशर के दिन की गर्मी को महसूस कर रहे होंगे। और कोई परेशान होकर पूछेगा और बेचैन होकर पूछेगा कि वो लोग कौन हैं जो दस्तरखान में बैठे हुए हैं, दस्तरखान पे बैठे और खाना खा रहे हैं और नेमते उड़ा रहे हैं, और मौसम भी इतना अच्छा है, हवाएं दूर से लग रहा है चल रही हैं, और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। तो उनसे कहा जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये ये वो लोग हैं जो गर्मियों में रोजे से रहते थे, अपनी जबान का रोजा रखते थे, किसी को गाली नहीं देते थे, किसी की गीबत नहीं करते थे, अपने दिमाग का रोजा रखते थे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते थे, किसी के खिलाफ कोई काम नहीं करते थे, अपनी अपने दिल का रोजा रखते थे, अपने दिल में किसी को बुरा नहीं समझते थे, किसी किसी के आगे मुश्किलात पैदा करने की नहीं सोचते थे, किसी से हसद नहीं करते थे, और इनके हाथ इनके पैर दूसरों की खैर खाई के लिए इस्तेमाल होते थे, ना कि किसी पे जुल्म तोड़ने के लिए। तो कहने का क्या मकसद है, दूर तक दूर तक दस्तरखान बिछा होगा, और उस दिन लोग हसरत करेंगे, हसरत करने वाले हसरत करेंगे, ऐ काश कि हम भी इन लोगों में शामिल होते, ऐ काश हम भी गर्मियों सर्दियों के रोजे रखते। अब तो रोजे बड़े ही अच्छे गुजरे, और अगले साल जिंदा रहे तो इससे भी अच्छे गुजरेंगे। अभी तो 10 12 साल ऐसे ही ठंडे रोजे गुजरेंगे, फिर गर्मियों में रोजे आएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, कहने का क्या मकसद है, एक महीना, एक महीना, एक महीना अल्लाह की मान के चलें, अल्लाह ताला की मान के चलें। अल्लाह पाक जानते हैं कि 11 महीने अल्लाह ताला वैसे ही गुजरवा देंगे जैसे कि आप एक महीना अल्लाह की मान के चलते हैं। नहीं समझ आया? सुनाती हूँ, समझाती हूँ। अगर कोई शख्स शराब का आदी है, नशे का आदी है, चर्च का आदी है, अफयून का आदी है, अ, ये हीरोइन का आदी है, लेकिन वो कहता है मैंने तो रोजा रखना है चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहता है मैं इस पूरे रमजान शराब नहीं पीऊंगा, अल्लाह को राजी रखूंगा, अल्लाह की मान के चलूंगा। अल्लाह ताला की शान कि उसको एक महीना वो शराब नहीं पीता, और दिल से अहद करता है कि मैं नहीं पीऊंगा, ये महीना मैं अल्लाह के लिए गुजारूंगा। अल्लाह की शान कि उसके जज्बे को देखकर, उसके इखलास को देखकर अल्लाह उसको शराब जैसी बुराई से हमेशा के लिए निजात दे देते हैं। और बहुत दफा ऐसा हुआ, जो शख्स पक्के अहद के साथ अपने गुनाहों को छोड़ता है, गीबतों को छोड़ता है,
کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے کو چھوڑتا ہے، غصہ کرنا چھوڑتا ہے، کسی پر ہاتھ اٹھانا چھوڑتا ہے، رمضان کے ادب میں چھوڑتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ اس کے اخلاص کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ بات کوئی ناممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 11 مہینے ویسے ہی 11 مہینے اس کے گزارنے کی توفیق دے دیں جیسے اس نے رمضان گزارا ہے۔ یقین کریں آپ کے اخلاص کی قیمت بہت ہے۔ میں نے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو، ان اللہ لا ينظر الى قلوب ان اللہ لا ينظر الى قلوبكم الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتے، خوبصورت ہے ہوتا رہے، اللہ عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو صاف کر لیں گے، اللہ پاک اس کی قیمت لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ آنا، جھکے ہوئے دل کے ساتھ آنا، عاجزی والے دل کے ساتھ آنا، نتھرے ہوئے دل کے ساتھ آنا، صاف ستھرے دل کے ساتھ آنا، بس میں تمہارا خریدار بن جاؤں گا۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ رمضان کس وجہ سے آپ نے بھوکا رہ کے دیکھا، آپ کو بھوکوں کی بھوک کا اندازہ ہوگا، آپ نے پیاسا رہ کے دیکھا، آپ کو پیاسوں کی پیاس کا اندازہ ہوگا۔ کبھی سوچا اس طرح آپ نے کہ فلسطین کے لوگ بھوک اور پیاس میں کیسے روزے رکھ رہے ہوں گے؟ ارے سوچے تو صحیح، آپ جب روزہ کھولتے ہیں سچ بتائیے گا، آپ کے دسترخوان پہ پکوڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دہی بلے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دہی بلے نہ ہوں تو فروٹ چاٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کھجور پڑی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، فروٹ چاٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ کھاتے ہیں پیتے ہیں اتنا کہ پھر بھی بچ جاتا ہے، اتنا سب کچھ، کوئی سینڈوچ، کوئی برگر، کوئی کچھ تو کچھ۔ اللہ ان بچوں کا دل بھی تو کرتا ہوگا، ان عورتوں کا، مردوں کا دل بھی تو کرتا ہوگا کہ آج ہم آئس کریم کھائیں، آج ہم اسی طرح کا رمضان گزاریں جیسے ہم پہلے گزارتے تھے۔ لیکن پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبی اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یاد رکھیں مسلمان آپس میں کا جسم واحد، ایک واحد جسم کی طرح ہے۔ اگر جیسے آپ کے دانت میں درد ہو رہا ہو، آپ پوری رات دانت کے تکلیف سے نہیں سو پاتی، کبھی آپ نے اپنے دانت سے کہا تو جا دفع ہو میں تو سو رہا ہوں؟ نہیں کہا نا۔ کبھی سر میں درد ہوا، نیند نہیں آ رہی، بار بار نیند کھل رہی ہے، آپ نے کبھی سر سے کہا دفع ہو بھائی مجھے سونے دے، تو نے کیا مصیبت ڈالی ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ پورا جسم اگر بخار ہو تو پورے جسم بیداری کے ساتھ جاگتا ہے، پورے جسم بخار ہوتا ہے، سارا جسم بخار کو لیتا ہے، یعنی پورے جسم میں بخار کے اثرات ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھ رہا، پیر نہیں اٹھ رہا، اٹھا نہیں جا رہا۔ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ مسلمان کا جسم واحد، ایک واحد جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح۔ میری پیاری بہنوں، ہم نے یہ تذکرے چھوڑ دیے، ہم نے یہ باتیں چھوڑ دی، ہم نے زندگی کو صرف عیاشی سمجھ کے گزارا۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا سرٹیفکیٹ مل گیا؟ یہ تو یہودیوں والی بات ہو گئی، ہم تو جائیں گے ہی جنت میں، ہم تو جائیں گے ہی جنت میں۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا لکھا کہ بھائی اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تمہیں اندازہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، تو پھر کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پھر موت کی آرزو کرو، موت کی آرزو کرو، پھر موت کی آرزو کرو، پھر کیا کرو؟ پھر موت کی آرزو کرو۔ اس لیے کہ موت کی تم جب آرزو کرو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی تمہارے دل میں ہے
کہ جنت ہم سے بہت قریب ہے تو موت کی آرزو کرو، لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کس قسم کا نام اعمال لے کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ ایسے کہتے ہیں جیسے میں نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ تمہیں جنت میں ہی بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ان سے کہو کہ پھر موت ہی آرزو کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے، قرآن کے الفاظ بتا رہی ہوں میں آپ کو ترجمہ، کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی 1,000 برس زندگی ہو جائے اور اس کو موت نہ آئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اعمال کے کھوٹے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارے اعمال بہت خراب ہے اور جنت نہیں ملے گی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں، یہ اہل کتاب کیا کہتے ہیں، جنت میں تو ہم نہیں جانا۔ اللہ فرماتے تم سے کوئی ایگریمنٹ ہوا، میرا کوئی اسٹیٹمنٹ ہوا تمہارے ساتھ، میرا تمہارا کوئی عہد نامہ ہوا ہے، دکھاؤ پھر مجھے کوئی عہد نامہ ہوا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو موت سے اتنا گھبراتے ہیں، ان میں سے ہر شخص کا بس نہ چلے وہ 1000 سال جینے کی آرزو کرے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، آج 25واں روزہ ہے، شب قدر آپ نے پالی ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ سوچیں خود کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ 15 جنوری کو رمضان دورہ تفسیر قرآن شروع ہوا، 15 جنوری کو دورہ تفسیر قرآن شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ سے ہمارا 18ویں روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پایا، تکمیل تک پہنچایا۔ اس سے پہلے بھی ختم ہو جاتا، تکمیل تک ہو جاتا، لیکن آپ کو پتہ ہے چھٹیاں بہت آئیں، الیکشن کے سلسلے میں بھی آئیں، نیٹ نہیں تھا تو چھٹیاں کرنی پڑی، لیکن اللہ پاک نے بڑے خوبصورت انداز سے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تو یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم سرخرو ہو گئے، اور امید ہے کہ آپ سب کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائیں گے۔ اب اس طرف ہی آتی ہوں، اب یہ ہے کہ ظاہر ہے آج ہمارا اس سلسلے کا، اس رمضان کا کی آخری میٹنگ ہے، آخری مجلس ہے، آخری بیٹھک ہے۔ کل جو ہے وہ نہیں ہوگی کلاس، اس پر غور ہو رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی وقت نکالیں کہ 15 منٹ 20 منٹ کی دعا کیا کریں ہم، لیکن ابھی کوئی اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ صرف میں نہیں سوچا کہ ہم 15-20 منٹ آپس میں بیٹھ کر دعا، اجتماعی دعا کر لیا کریں، لیکن جو اللہ کو منظور ہے۔ اب ہماری اکیڈمی کی کلاسز جو ہیں وہ جب آج ختم ہوں گی تو انشاءاللہ 5 اپریل سے 21 اپریل تک ہمارا مدرسہ بنات صفا بند رہے گا، تاکہ آپ لوگ باقی دن اچھی طرح سے عبادت کر لیں اور اللہ کو منا لیں اور اپنے جو ہے گھر بار کے کاموں میں مصروف رہیں۔ آگے عید ہے انشاءاللہ۔ اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یوں سوچ لیں کہ اب آپ نے اللہ سے عہد کرنا ہے، آج رو رو کے عہد کر لیں، اے اللہ پاک جو غلطیاں ہو گئی، اللہ پاک آپ اس پہ پردہ پوشی کریے، اس کو معاف کر دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کو بہت جلد قبول فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ جب آپ اس رمضان میں توبہ کر لیں گی تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں توبہ پہ جمائے رکھنا، اے اللہ ہمیں استقامت دیجیے گا، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا علی دینک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے، اے اللہ ہمارے قدموں کو اپنے دین پر استقامت دے دے۔ جب آپ اس طرح کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور ضرور سنیں گے۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ تبا ایک ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ یاد رکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے ہی تو اٹھے تھے، ایک اکیلے ہی تو اٹھے تھے،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین میں کفار مکہ کے درمیان، بت پرستوں کے درمیان 40 سال تک رہے۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ نبی ہیں اور وہ نبی بنائے جائیں گے، اور نہ کسی اور کو پتا تھا کہ وہ نبی بنیں گے۔ شاید ہی کسی کو پتا ہو، لیکن مجھے نہیں پتا۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے ہی میں، مکے کے لوگوں کے درمیان نبی مبعوث فرمایا، نبی بنایا۔ اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم شروع سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جب بچپن بھی تھا، لڑکپن تھا، بچپن تھا، جوانی تھی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بالکل صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ کہیں ہمیں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ملتی، ایسی کوئی خدا نخواستہ حرکت نہیں ملتی جو ہم یعنی یہ کہہ سکیں کہ یہ والی کوئی غلطی ہوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم الخطا تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی الحمدللہ کبھی کوئی ہلکی سی کوئی اجتہادی غلطی، یعنی کوئی غلطی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ ذرا سی کوئی بات جیسے انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے قرآن میں، وہ بھی صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا کر ہمارے کان کھڑے کیے تھے، نبی کو مخاطب کیا، ہمیں سنایا۔ تو کہنے کا کیا مطلب، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ملے وہ اتنے کردار کے غازی تھے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں بحیثیت باپ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے، اور تینوں کے تینوں بیٹے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی، یعنی چھوٹی سی عمر میں، جب گود میں تبھی لیتا ہے نا انسان جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب بچہ 5-6 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے گود میں تو نہ بٹھاتے، یعنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے رخصت ہوتے چلے گئے۔ اور یہ کتنا بڑا صدمہ تھا، صدموں کی برسات تھی، ہر طرف سے صدمے ہی صدمے تھے۔ اپنے جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو پھر کیا وہ اپنے بھی پرائے ہو گئے، اپنوں نے بھی اپنے بھی پرائے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی نکالنے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ یقین کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ایک طرف عقبہ بن ابی معیط، دوسری طرف ابو لہب، اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بیچ میں، ان کے گھر دائیں بائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے، دروازے کے آگے گندگی روز کرتے۔ ایک دن صرف اتنا کہا، یہی کہا کہ دیکھو اے قریشیوں، یہی سوچ لو کہ میری اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے، اسی کا پاس کر لو، اسی کی شرم کر لو، اسی کی حیا کر لو، اور یہ حرکت نہ کیا کرو۔ لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیثیت باپ اپنی ساری بیٹیوں کو، چاروں کی چاروں بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ جو تھی وہ نبوت کے بعد کی اولاد تھی، بہت پیار تھا ان سے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بزا منی، کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی میرا حصہ ہے فاطمہ۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں جن کی عمریں 20 سے لے کے 22 سال تک، چھوٹی عمر، نوجوانی کی عمر، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داغے مفارقت دے گئیں، دنیا سے چلی گئیں۔ پہلے پیدا ہوئے تو باپ کو کبھی نہیں دیکھا، پیدائش سے پہلے باپ رخصت، عبداللہ رخصت، حضرت عبداللہ رخصت، پیدائش کے 6 سال میں اماں جان رخصت، پھر 8ویں سال میں دادا جان رخصت۔ اللہ اکبر کبیرہ، غموں کی برسات ہی برسات تھی، غموں کی بارش تھی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود کہ کوئی تربیت کرنے والا ہاتھ سمجھ نہیں آ رہا، چچا ابو طالب نے پالا۔ چچا ابو طالب مسلمان نہیں تھے لیکن بڑے پیار سے پالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، حضرت جعفر کے والد تھے، اور پھر بھی بڑے پیار سے پالا، بھتیجے کو بڑے اچھی طرح رکھا۔ کہنے کا کیا مقصد ہے، بتانے کا کیا مقصد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن جو ہے، پورا قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحیثیت باپ سامنے آ رہے ہیں۔ جب آپ کی بیٹی آتی تھی بی بی فاطمہ، آپ سفر پہ جاتے تھے، سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتے تھے۔ آپ بیٹھے ہوتے تھے، اما بی بی فاطمہ کو دیکھ کر پورے سرو قد کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، اما بی بی فاطمہ کی پیشانی پہ یعنی سر پہ بوسہ لیتے تھے۔ آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ بیٹی زحمت نہیں ہے، بیٹی رحمت ہے۔ دیکھو میری 4 بیٹیاں، میرے پاس کوئی بیٹا نہیں، تاکہ لوگ بیٹیوں سے نفرت نہ کریں، ان کو حقیر نہ جانیں۔ بڑے پیار سے، بڑے ہی پیار سے اور بڑی شفقت سے اپنی بیٹیوں کی تربیت فرمائی۔ اس کے بعد باحیثیت بھائی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر کوئی بھائی نہیں تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس پیار کے ساتھ چلے آپ، حضرت جعفر کے ساتھ کس پیار کے ساتھ چلے، ادب کے ساتھ چلے، ایک دوسرے کے احساس کے ساتھ چلے۔ تو جب چھوٹے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، تو کہا اپنی ماں سے، اماں حلیمہ سعدیہ سے، میرے بھائی کہاں جاتا ہے؟ فرمایا کہ وہ بھیڑ بکریوں کو چرانے جاتا ہے۔ کہنے لگے میں بھی ساتھ جاؤں گا، میں بھی اس کی مدد کروں گا۔ ایسے بچپن میں بھی یہ احساس، بچپن سے یہ احساس، الحمدللہ، باحیثیت باپ، باحیثیت بھائی، باحیثیت بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاقے پر علاقے فتح کر رہے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پہ فتوحات کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ سے مکہ فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، قلعہ نعیم فتح ہوا، پھر تبوک کی جنگ یعنی جنگ موتا، جنگ تبوک، جنگ احزاب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یعنی غزوہ، تو یہ تمام میں اللہ پاک نے یا تو دشمن پہ روب ڈال دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے آئے۔ علاقوں پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں، ایک علاقے کو فتح کیا، اعلان کرایا کہ لوگ اپنا اپنا اتنا اتنا مال لے کر جو ہے اپنا جزیہ یعنی اپنا ٹیکس دے، یعنی یہ علاقہ ہمارا ہو گیا۔ اب جو نان مسلم ہیں وہ ذمہ کے طور پہ، یعنی ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے، ہم ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں گے، لیکن وہ ایک ٹیکس دے۔ یہ بات ایک عورت تک بھی پہنچی، ایک عورت تک بھی پہنچی، یہ بات ایک عورت تک بھی پہنچی، اور آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا ان عورت نے کہ میں خود بات کروں گی، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے کہہ دیا جا کے کہ ان سے کہو کہ ہم جزیہ نہیں دے رہے، ہم ٹیکس نہیں دے رہے، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے یہاں پر آ گئی۔ صحابہ نے دیکھا کہ کوئی ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف بڑی چلی جا رہی ہے، تو صحابہ نے فوراً تلواریں نکال لی۔ تو فرمایا اس عورت نے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں، جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ۔ یہ بات سننی تھی، صحابہ نے اپنی تلواریں اپنی میان میں ڈال لی اور ان کو جانے دیا۔ اب تھوڑی دیر بعد نبی پاک جب صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلے تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ اے لوگوں سن لو، اے صحابہ سن لو، اے میرے جان نثاروں سن لو، یہ میری بہن ہے، یہ میری رضائی بہن ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کا جزیہ، ان کا ٹیکس جو ان کی طرف سے، ان کی برادری کی طرف سے آیا وہ واپس کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا چاہیں کر لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں، آپ کو سارا اختیار ہے، آپ جیسا چاہیں کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاقے کا، ان کی برادری کا، ان کے خاندان کا وہ ٹیکس، وہ جزیہ واپس کر دیا۔ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا
मैं क्या जानूं तुझे, तू मेरी रजाई बहन है, मुझे तो नहीं पता। साफ इनकार कर देता अगर कोई हमारे जैसा होता। लेकिन आपने, और फिर अपनी बहन को पूरी इज्जत और एहतराम के साथ, और पूरी इज्जत एहतराम के साथ बाहिफाजत अपने घर तक पहुंचवाया, और उनकी मदद की, और उनसे ये भी कहा कि जब भी कोई और जरूरत हो तो भी आ जाए वो। और बाकी सहाबा से कहा कि इनको नहीं तंग करना, यानी इनसे नहीं मांगना, जिजिया नहीं मांगना, टैक्स नहीं मांगना। तो मेरी प्यारे बहनों, बाहैसियत बाप, बाहैसियत भाई, बाहैसियत पड़ोसी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने देखा कि किस तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे ना, तो आप अम्मा हलीमा के यहाँ भी बच्चा था, तो आप क्या करते थे कि एक तरफ का दूध पीते थे। जब बच्चे थे तो एक तरफ का दूध पीते थे और दूसरा दूसरा दूध दूसरी छाती छोड़ देते थे अपने भाई के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा तो नबी इतना आलीशान है, हमारा नबी तो ऐसा खूबसूरत है, हमारा नबी, हमारे नबी के तो इखलाक हमीदा, आय हाय। अब आप बताएं कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम के तमाम, क्या हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत, उनका इखलाक, उनका किरदार पसंद नहीं है कि हम अपनाते ही नहीं है इसको, हमारे अंदर कुछ होता ही नहीं है, हम जाति किए चले जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहैसियत दुश्मन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है, आप एक जंग शुरू होने वाली थी, आपने सोचा कि अभी जंग होने में, गजवा होने में देर है, आप एक दरख्त की छांव में लेट गए, तलवार आपने दरख्त के साथ किसी मुठ पर टांग दी। एक काफिर वहां से निकला, उसने आप जनाब ससम को पहचान लिया, क्योंकि जाहिर है हजरत मोहम्मद ससम वहीं तो पैदा हुए थे, जवान हुए थे, उन्हीं कुफार से तो लड़ाई हो रही थी आपकी, कुफारे मक्का से। उसने फौरन आए बाएं देखा, इधर दाएं बाएं देखा, और देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार टंगी है। उसने जल्दी से आगे बढ़ के तलवार पकड़ी, और तलवार को उठाने में आंख खुल गई आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आवाज पैदा हुई और आपकी आंख खुल गई। आपने पूछा, आपने देखा कि एक काफिर आप पर आप ही की तलवार ताने खड़ा है, और क्या कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठता हुआ देख के, मन यमनऊ का मिन्नी, आपको कौन मुझसे बचाएगा, यानी आज आपको कौन बचाएगा मुझसे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मारूफुल कुरान में लिखा है इसका तर्जुमा, मारूफुल कुरान में तफसीर में लिखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, जैसे ही अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील अमीन ने उसके सीने पे मुक्का मारा, तलवार नीचे गिर गई। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार पकड़ ली और फिर मुस्कुरा के कहा, मन ये मना होगा मिन्नी, अब तुझे कौन मेरे हाथों से बचाएगा। अब क्या होना चाहिए था आपकी नजर में? अगर मैं होती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह, मैं तलवार उसके पेट में उतार देती। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझ पे तलवार उठाई इसने? लेकिन नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तलवार उस पर उठाई तो उसने कहा, जवाब सुने, काफिर का जवाब सुने, दुश्मन का जवाब सुने, आप तो बहुत नेक बंदे हैं, आप तो बड़े रहम दिल हैं, खुदा तरसी करते हैं, आप मुझे मारेंगे नहीं? सामने दुश्मन खड़ा है, दुश्मन से लड़ने आए हुए हैं, और दुश्मन भी अब निहत्ता है, चाहे तो गर्दन उड़ा दे, कोई पूछने वाला नहीं उनको। लेकिन जब उसने ये कहा कि आप चाहें तो मेरी गर्दन उड़ा दे, लेकिन आप तो आप तो बड़े रहमान हैं, आप तो बहुत, यानी आप तो बहुत रहीम हैं, आप में तो बहुत ज्यादा रहम दिल है, आप मुझे मार ही नहीं सकते। ये देखो क्या खूबसूरत चैलेंज। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार नीचे की, कहा जा चला जा। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, आपके आला इखलाक से मुतासिर हो गए। आप खुद सोचें, कोई आपको मारने आए और पूरी तरीके से उसके हाथ में आपकी जान हो, लेकिन ऐसा हो कि पांसा पलट जाए, बाजी पलट जाए, और आपके हाथ में वो हथियार आ जाए, और आप क्या करेंगे? आप और मैं, मुझे तो पता है कि मैं तो, मेरा तो बस नहीं चलेगा, मुझसे खत्म कर दूं कि इसने तो मेरी वैसी जान सुखा दी थी। तो बहरहाल
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو ایک الگ سا ٹچ دے رہی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجر کے روپ میں حضرت اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بہت بڑی تاجر تھیں، مکہ کی بہت بڑی تاجر تھیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سنا. یہ بڑے دیانتدار ہیں. سوچا کہ ان کو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے ہوں گے؟ ہم مسا یعنی 20 سال کے، 20-22 سال کے، یعنی چھوٹی عمر، حد سے حد 24 سال کے ہوں گے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا مال دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ تم جائیں آپ میری تجارت کریں میری طرف سے، اور ساتھ میں اپنا ایک میسرہ غلام بھی دے دیا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا خبر ملی تو وہ ایک بالا خانے میں چڑھ گئی اور بالا خانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی ہیں، ذرا بلندی سے، یوں سمجھ لیں چھت سے دیکھ رہی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل نے سایہ کیا ہے. بڑی متاثر ہوں. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تجارت کا جو مال تھا یا جو پیسے تھے دیے، واپس کیے، اور آپ کو بڑا منافع ہوا، ماشاءاللہ بڑا برکت والا رزق ملا. بعد میں میسرہ نے بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس قدر ایمانداری سے سودا خریدا، اس قدر ایمانداری سے سودا بیچا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جب دھوپ ہوتی تھی، گرمی ہوتی تھی، تو بادل کا سایہ ان پر ہو جاتا تھا. تو یہ غلام سے تعریف سن کر آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا. 2 دفعہ کی بیوہ تھی، 2 دفعہ کی بیوہ. آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی. اور یہ نکاح کس نے پڑھایا؟ یہ چچا ابو طالب نے پڑھایا. اور ایسے اللہ کے نبی کے اوصاف بیان کیے، اللہ کے نبی کی تعریف کی. اب یہ سوچیں آپ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دشمن بھی صادق اور امین مانتا تھا. ارے کہاں کہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خوبصورتی، بے انتہا خوبصورتی دی، تو بے انتہا خوبصورتی دی. میں نے آپ کو بے بارہا یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت اما بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اور زلیخا کے ساتھ اس کی سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، یعنی یوسف کے حسن میں کھو گئی. اور وہ کاٹنا تھا ترنج، لیکن کاٹ اپنی انگلیاں لی، ایسی مدہوش ہو گئی. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے محبوب کو، میرے محبوب کو بغیر پردے کے دیکھ لے، آنکھ بھر کر دیکھ لیتا، تو وہ اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتا. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، شام کا وقت تھا، چاند اوپر چمک رہا تھا، اور نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور ایک صحابی مسجد نبی میں داخل ہوئے. آپ نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، چاند کو دیکھا. جب 2-4 دفعہ ایسے کیا تو ایک شعر کہا، جس کو ایک شاعر نے اردو میں کہا، کنورٹ کیا، اس کو اردو کی شاعری میں کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے منہ پہ تو جھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ تو صاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر بولوں، میرے خیال میں صبح سے شام ہو جائے ختم نہ ہو بغیر کسی کتاب کے. الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ آپ کے اخلاق ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اور آپ بھی ایسے ہی بول سکتی ہیں اللہ کے حکم سے، کیونکہ واقعی وہ ہیں ایسی. محمد تعریف کیے گئے. پتہ ہے اس محمد کا لفظ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ محمد تعریف کیے گئے، کہ ہر شخص، یہ چرند، یہ پرند، یہ پہاڑ، یہ حجر، یہ شجر، جس کی تعریف کریں محمد.
पता चला। और अहमद सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। बताएं, आज से पहले आपको ये बात पता थी? यकीन करें, जुड़े जुड़े, अल्लाह की महफिलों से जुड़े, बड़ा कुछ मिलेगा, बड़ा कुछ। जहन साजी होगी, अमाल बदलेंगे, अमाल बदलेंगे, अफआल बदलेंगे, अफआल बदलेंगे, आपके शब रोज ठीक हो जाएंगे। और फिर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, जब हम अपनी कब्रों की जियारत करेंगे तो बाहैसियत मुसलमान जाएंगे, मोमिन जाएंगे। आखिरी कुछ लम्हे रह गए इस रमजान के आपके साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने छुप कर हिजरत कर रहे थे। गारे सौर में 3 दिन ठहरे। पता है आपको आपके साथ कौन था? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के लिए लेके गए, कौन? जिब्रील अमीन। तो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर कहा कि यहाँ से मोहम्मद मेरी बस हो गई, अगर मैं आगे बढ़ूंगा सिदरतुल मुंतहा से तो मेरे पर जला दिए जाएंगे। चुनाचे दोस्ती खत्म। कहा? सिदरतुल मुंतहा पे। ये थी मोड़ की दोस्ती, और एक थी तोड़ की दोस्ती। कहते हैं ना ये कि मुझे असल में वो पंजाबी का सही मुहावरा नहीं आता कि एक कि ये थी मोड़ की दोस्ती, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती थी, वो तोड़ 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 तक निभाई उन्होंने। कुछ गलती को तो माफ कर दीजिएगा। यानी जब तक जान में जान रही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार रहे, और उसके बाद भी आप ही के अलम को बुलंद किया, आप ही के कवायद को जारी किया, आपकी आप ही की मिसाल को आगे चलाया, आप ही की तरफ से निजाम हुकूमत किया, चलाया, और हमेशा आप ही के दिन को आगे बढ़ाया। आप ही के असूलों के साथ दुनिया में जिए, और आप ही के असूलों के साथ दुनिया से गए। तो कहने का क्या मकसद है? अल्लाह ताला बहुत कदरतान है। इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। आप जब अपनी नेकी की तरफ आएंगी, जब आप इस रमजान में अहद करेंगी कि आज के बाद हम आगे कभी भी बुराई नहीं करेंगे, हमें अचानक मौत भी आएगी, तो हम निथरा व साफ सुथरा कल्ब सलीम लेके जाएंगे। उसके लिए क्या है? उसके लिए मेहनत दरकार है। मेहनत क्या है? कि आपने अपने आप को समझाना है। कोई गाली मुझे दे रहा है, मैंने जवाब नहीं देना। कोई मेरे मुंह पे थप्पड़ मार रहा है तो मैंने उसका थप्पड़ से जवाब, ये घर वालों के लिए है। लेकिन जब अगर तुम्हारे सामने दुश्मन खड़ा हो, इस्लाम का दुश्मन खड़ा हो, तो फिर? अभी आज ही सुन रही थी कि एक साहबी रसूल थे, और जब वो पहुंचे वहां पर मदीने से मक्का, और फतह मक्का वाला दिन था, तो उनको एकदम से सारा कुछ याद आ गया कि हमारे कितने सहाबा के साथ इन्होंने कितना जुल्म किया। किसी के बच्चों को मार दिया, किसी को खुद मार दिया, किसी के बच्चे यतीम कर दिए। मुसलमानों के साथ इन्होंने बहुत बुरा सलूक किया। ये बात उनके जहन में आई, और उन्होंने चीख मार कर एक बात कही कि आज तो तलवारों का दिन है, यौम मलाहिम, आज तो जंगों का दिन है, आज तो तलवारों का दिन है। और उसके बाद उन्होंने जो है ये कहा कि आज, यानी आज, ये नहीं कहा जैसे हम कहते हैं जी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, घरों में तो रहते नहीं है, लेकिन यहूदियों के लिए, निसारा के लिए, जैसे हमारे हुक्मरान उनके साथ बड़ा इसराइल के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, हिंदुओं के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, आप भी बेहतर जानती हैं। नहीं, किसी ने क्या खूब कहा था कि कश्मीर हिंदुओं की मजम्मत से नहीं, हिंदुओं की मरम्मत से आजाद होगा। जहां पर प्यार मोहब्बत जरूरी है वहां पे प्यार मोहब्बत कीजिए, और लेकिन जहां पर तलवार जरूरी है वहां से तलवार से इलाज कीजिए। उम्मीद है कि बात को समझ गई होंगी। और हकीकतन ऐसे ही हुआ कि अल्लाह तबारा ताला के हुक्म से बारहा ऐसा हुआ कि इस्लामी फौज के हाथों कुफार के कैदी पकड़े गए, लेकिन वो हुस्ने सलूक से मुतासिर होकर साहिब ईमान हो गए।
اپنے اخلاق کو ختم نہ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کہ اپنے اخلاق کو کہیں نہ چھوڑیں، لیکن ایک کام ضرور کریں کہ جہاں اسلام کی بات ہو، جہاں مسلمانوں کی بات ہو، جہاں ایمان کی بات ہو، وہاں پر کوئی ایگریمنٹ نہیں، وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں، کیونکہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ اخلاق حمیدہ والا کوئی ہو سکتا ہے، اخلاق حسنہ والا ہو سکتا ہے کوئی؟ لیکن وہ بھی یہ بات سمجھ گئے تھے، 13 سال تک ظلم کی چکی میں پسنے کے بعد 14ویں سال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں جا کر کوئی سکون کی ہوائیں نہیں آئی، آئی دن خبریں مکہ میں آپ کے فلاں فلاں رشتے دار کے ساتھ ایسا سلوک ہوا، آپ کے فلاں تجارتی قافلے کو لوٹ لیا کیا، فلاں مسلمان کے ساتھ انہوں نے ایسے بدتمیزی کی، فلاں مسلمان کی ایسی عزت اتاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال سے پک رہے تھے، صحابہ بھی پک رہے تھے، مکہ سے دور، بیت اللہ سے دور، آپ کا برتھ اسٹیشن جہاں پہ آپ پیدا ہوئے اس سے دور، لیکن اسلام کی خاطر مائگریٹ کی، ہجرت کی، صرف اسلام کی خاطر، دین کو بچانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کر لیا تھا، اے محمد آپ کا دل بڑا ٹوٹا ہوا ہے، مکہ چھوڑتے ہوئے آپ بہت رو رہے ہیں، آپ کو مکہ چھوڑنے کا بڑا رنج ہے، آپ کو میں نے حکم دیا کہ مکہ چھوڑ دو، اب آپ حکم کی تعمیل میں مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ اور بار بار خانہ کعبہ کی طرف جب تک نظر آتا رہا، پہاڑیاں چڑھتے رہے اور خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے، بیت اللہ کو دیکھتے رہے اور کہتے رہے تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے بندے مجھے رہنے نہیں دیتے، اور روتے جاتے۔ اللہ نے فوراً ہی قرآن کو نازل کیا، 20واں پارہ، ان الذی فرض علیک القرآن اللہ رادک الی معاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جس ذات نے آپ کو قرآن کو اتارا وہ ایک دن آپ کو آپ کے ٹھکانے پر لائے گا، ضرور لائے گا، لیکن اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، فاتح کی حیثیت سے آئیں گے، آنکھوں کے اشاروں سے جو حکم دیں گے وہ پورا کیا جائے گا، بتوں کو توڑیں گے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کریں گے، اور پھر مکہ میں بھی اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ سمجھ آئی؟ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے مقام قد یا قدید، کہیں قد لکھا کہیں قدید، چھوٹے کاف سے، قد یا قدید سے داخل ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ شعیب ابی طالب کی گھاٹی رستے میں پڑتی تھی، تاکہ مسلمان صحابہ جو وہاں سے گزریں وہ یاد رکھیں کہ ایک وقت یہاں پر ہم نے 3 سال بغیر خود کھانا کھائے پانی پیے بڑی تنگی میں دن گزارے، پتے کھا کے، درختوں کے پتے کھا کے، درختوں کی جڑیں کھا کے، چمڑا چبا کر ہم نے دن گزارے، تاکہ کوئی مسلمان میں غرور اور تکبر نہ آئے۔ اول تو آنا ہی نہیں تھا، وہ صحابہ تھے، لیکن اللہ کے نبی جو ذہانت کا منبع تھے، پورا کے پورے ذہانت جن کے اندر سے پھوٹتی تھی۔ میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ذہانت دی نا دنیا والوں کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 99% ذہانت دی، اور ہمیں 1%، اونلی 1%، جس کی وجہ سے آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے، فلاں کا بچہ انجینئر ہے، فلاں کا بچہ MBA ہے، کوئی MN، اتنی کمپیوٹر انجینئر ہے، کوئی IT کا انجینئر ہے، کوئی کچھ، تو یعنی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ذہین ہوں گے، کیسے کیسے موقع پہ آپ نے ذہانت دکھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں آ کر عقل فوت ہو جائے وہاں پر یعنی عقل کام کرنا چھوڑ دے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل نے ایسے ایسے کام دکھائے کہ دماغ وہیں پہ اسٹک ہو جاتا ہے۔
کہ یار یہ بات تو ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آل راؤنڈر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین ترین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نتھرا و دل رکھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کردار کے غازی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتار کے قاضی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان تھے کائنات کے، بہترین حکیم تھے، بہترین جرنیل تھے۔ جب ایک دفعہ حضرت انس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ پھیرا اچھی طرح، اور اس کے بعد کہا فلاں فلاں جگہ پہ طائف کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر ایک حکیم رہتا ہے، یعنی کوئی ایک جگہ بتائی، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر ایک حکیم رہتا ہے، یہودی حکیم، اس سے کہنا اجوا کھجور گٹھلی سمیت پیس کر یہ والی دوا ملا کر دے دے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو خود بھی کہتے تھے کہ بھئی تم کر لو یہ، لیکن اللہ کے نبی حکمت سے پر باتیں کرتے تھے، اور بہترین حکیم کے روپ میں جب وہ حضرت انس وہاں گئے اور اس حکیم سے کہا کہ اجوا کھجور پیس کے نا گٹھلی سمیت مجھے فلاں فلاں دوائی ملا کے دے دو، اس کو چڑھ گیا غصہ، اس کا ٹمپریچر ہائی ہو گیا، کیونکہ وہ تو سمجھتا تھا کہ میں دنیا کا مطلب بہت ماہر حکیم ہوں، لیکن اب آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں ڈاکٹر جی یہ والی دوائی دے دو، تو ڈاکٹر کہے گا نا تم نے یہی دوائی کھانی تو گھر بیٹھتے میرے پاس، میرا دماغ کھانے کیوں آ گئے؟ چنانچہ ایسے ہی اس نے بھی یہی کیا، اس حکیم نے، وہ یہودی حکیم تھا، تو اس نے کہا چل چل، یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھائی میں تیرا علاج نہیں کرتا، تو مجھے دوائی کا نام بتا رہا ہے، یعنی تو مجھے حکمت سکھا رہا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیرت زندہ تھی، ایمانی غیرت، کہتے ہیں چل چل، میں نے بھی تجھ سے علاج نہیں کروانا، میرے تو نبی نے جب میرے پر ہاتھ رکھا تھا نا میرے سینے پہ، میں تو اسی وقت ٹھیک ہو گیا تھا، میں تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے، ان کی حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے تیرے پاس آیا ہوں، ورنہ میں تو کبھی آتا بھی نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا تڑاک کے جواب دیا، جا کر لگا اس یہودی حکیم کے دل پر، کہنے لگا ٹھہر جا ایک منٹ، ٹھہر جا، کہتا ہے ایک بات تو بتا کہ تیرا نبی حکیم ہے کیا؟ انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کیا بھائی تیرا نبی حکیم ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی دل کی بیماری کا اس سے بہترین علاج کوئی نہیں ہے، اور آپ یقین کریں اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیں بہترین حکیم کے روپ میں نے بتایا، بہترین جرنیل کے روپ میں، بہترین سپہ سالار کے روپ میں اس کو دعا کی طرف آتی ہوں، لیکن بس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دل کرے نا، سیرت بیان کرنے کا موقع ملے تو دل کرتا ہے سارا کچھ تھم جائے، گھڑی کی سوئیاں بھی رک جائیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکیم کے روپ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلوانی کے روپ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، ایک علاقہ تھا وہاں پر ایک پہلوان تھا، آپ نے اس کو دین کی دعوت دی، پہلوان کو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، جا کے کہیں دشمن کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کہیں عورتوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کہیں مردوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیا کیا ہائے ہائے، اس پہلوان سے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ پر ایمان لیا، وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا، ہاں تم مجھے پہلوانی میں ہرا دو، یعنی آپ مجھے پہلوانی میں ہرا دیں، میں تو ایمان لے آؤں گا آپ کے رب پر، جو کہیں گے میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ایسے ہی صحیح۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ حملہ کرو، اس نے کہا آپ حملہ کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا تم آؤ، میں تمہارا حملہ روکوں گا۔ وہ نا اس نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آتا نہیں ہوگا، میں تو بڑا پہلوان ہوں، تو اس نے ایک اپنی طرف سے ایک چال چلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے جیسے کسی بچے کو پکڑ کے نا
गिरते हुए बच्चे को उठाते हैं और एक तरफ खड़ा कर देते हैं बस। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने इनकी ताकत का गलत अंदाजा लगाया। फिर सोचा कि शायद मेरा वहम हो। दोबारा हमला किया। दोबारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ऐसे एक हाथ से रोका, दूसरे हाथ से खड़ा कर दिया। अब वो समझ गया कि मद्दे मुकाबिल मेरा कोई मामूली हस्ती नहीं है। उसके बाद पूरी भरपूर ताकत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला किया। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई बच्चे को पकड़ता है ना और खड़ा कर देता है। अब उसको अंदाजा हो गया था। कहता है बैठकर ये कलमा पढ़ा दो, बना लो मुझे अपना जैसा। क्योंकि वो समझ चुका था कि मेरे सामने कोई मामूली हस्ती नहीं खड़ी। बाहैसियत, आप देखें, एक समझ लें कि बाहैसियत पहलवान के अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे दाव पेच आते थे, कैसे आराम से हैंडल करे। ना उन्होंने कोई गालियां दी, ना कुछ कहा, ना कुछ कहा, ना थप्पड़ लगाए, ना कुछ, मामला सॉल्व कर दिया। तो मैं बता रही हूँ कि अगर मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करूं, सिर्फ सीरत को बयान करने लगूं, तो यकीन करें सुबह आप बता दीजिए, बैठा दीजिए, तो शाम तक सीरत मेरी खत्म नहीं होगी। तो आपको सिर्फ बताना ये चाह रही हूँ कि कदर कीजिए इतने प्यारे नबी की, जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफे में दे दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान में इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं। आप देखें ना, कहीं आप अंगूर खा रहे हैं, कहीं केला खा रहे हैं, कहीं नाशपाती खा रहे हैं, कहीं किन्नू खा रहे हैं, कहीं आम खा रहे हैं, कहीं आलू बुखारे खा रहे हैं, कहीं आलूचे खा रहे हैं, कहीं फालसे खा रहे हैं, कहीं कौन कौन सी नेमत, कहीं काजू खा रहे हैं, कहीं चिलगोजे खा रहे हैं, कहीं मूंगफली खा रहे हैं। इतनी नेमतें दी मेरे रब ने। आपकी आंखों की बनबिनाई अल्लाह ने एक नेमत दी, मेरे कानों की सुनवाई अल्लाह ने एक नेमत दी, हमारे दिमाग का फहम अल्लाह ने एक नेमत दी, हाथों में जान दी अल्लाह ने, पैरों में ताकत दी अल्लाह ने। नहीं जताया, नहीं जताया, नहीं जताया। मैंने तुम्हें चावल दिए, नहीं जताया। मैंने तुम्हें गंदम दी, नहीं जताया। कुछ नहीं जताया। हर जरूरत की चीज जमीन से निकाल कर दिखा दी कि ये देखो, जमीन से तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी जरूरत की तमाम चीजें, तुम्हारे लोहा, तुम्हारा तांबा, तुम्हारी एक एक चीज मैं जमीन से निकालता हूं। लेकिन जताया, लेकिन दो नेमतों को सिर्फ कुरान में जताया कि मैंने तुम्हें इस्लाम की नेमत दी। अरे या मुसलमानों, फूलो नहीं, गरूर और तकब्बुर नहीं करो, तुम्हें जेब नहीं देता। ये नेमत मैंने दी है तुम्हें, इसकी कदर करो। इस्लाम को, इस्लाम पर अमल करते हुए शर्माओ नहीं कि हम पर्दा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमें लोग कहेंगे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लोगों ने आपको क्या दिया आज तक, मुझे बताएं। जब कोई खुदा ना खास्ता गम की कैफियत आती है, लोग कितना आपका साथ देते हैं, बताएं। लोग तो ऐसे हैं कि सामने एक्सीडेंट हुआ हुआ पड़ा हुआ कोई बंदा हो तो उसका भी मोबाइल, उसके पैसे तक चोरी कर ले आते हैं। बताने का क्या मकसद है, लोगों से क्या मिलता है। अरे अल्लाह की मान के चले, नबी की मान के चले। अल्लाह ताला आपको क्या खैर और बरकतें देगा, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। इससे पहले कि ये मजमून बढ़ता ही चला जाए, आप लोग भी सोने के लिए बेचैन होंगे, पूरी रात की इबादत की होगी, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। और अब यार जिंदा रहे तो सोबत बाकी, इंशाअल्लाहुल अजीज, इंशाअल्लाहुल अजीज, अल्लाह ने चाहा तो 5 अप्रैल से कल तक, 5 अप्रैल से, आज मेरे ख्याल में 5 अप्रैल है, 21 अप्रैल तक मेरे ख्याल में 16-17 दिन बनते हैं। आप लोग बड़ी अच्छी तरह से ईद मनाएं, ये बाकी के रोजे रखें, अपनी इबादतों में बिनाते सुफा को जरूर याद रखें, और बनाते सुफा की पूरी टीम को जरूर याद रखें, और मुझ जैसे निकम्मे को भी याद रखिए। तो इंशाअल्लाह अजीज, मैंने आपको बताया ना कि 21 अप्रैल को हमारी क्लासेस शुरू होंगी, और इस दफा बड़ा जबरदस्त सिलेबस लेकर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा पैकेज लेके आप लोग अपने आप से अहद करने इस रमजान में कि अब हम सारी क्लासेस 21 अप्रैल से लेंगे, औरों को भी राह दिखाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बहुत से नए लोग आए, और आपने दौरे तफसीर कुरान भी सुना, और आपने मीटिंग भी सुनी। आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं की जो कि अथेंटिक ना हो, जो तस्दीक शुदा ना हो। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप समझ गए होंगे। तो याद रखें,
आज बड़े अच्छी तरीके से अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह आपको ईद नसीब करना, ईद को गुजारना नसीब फरमाए, आपके रोज़ों को, आपकी इबादतों को कबूल फरमाए, अपनी इबादतों में बिनात सुफ़ा और उसकी तमाम मैनेजमेंट को और एलिया ज़ुबैर को याद रखिएगा, लेकिन साथ-साथ नोटिस भी पढ़ते रहिएगा ताकि वक़्त पर आप लोग क्लास शुरू कर सकें। तो सूद की हुर्मत इंशाअल्लाह सूरतुल अनफाल जो रहती है, सूद की हुर्मत, पर्दे की हुर्मत और जिहाद की हुर्मत इंशाअल्लाह ये बयान की जाएगी। बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, इसे मत छोड़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम वतरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमाइए, हमारी खताओं को दरगुजर फरमाइए। ऐ अल्लाह पाक आप हमसे राजी हो जाइए। ऐ अल्लाह पाक आपने बड़े अच्छे अंदाज से हमारा दौरे तफसीर कुरान शुरू करवाया और वो पाया तकमील तक पहुंचाया। फिर आपने ये प्रोग्राम जो कि फ़लस्तीन के लिए था और ख़त्म नबूवत का, इसको भी बेहतरीन अंदाज से शुरू करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सीरत पर इसको आपने ततम्मा किया, सीरत पर इसकी तकमील फरमाई। अल्लाह ताला आप वाकई हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम ये राज समझ नहीं सके थे, लेकिन जब समझ आया तो अल्लाह का शुक्र है समझ आ गई। ऐ अल्लाह पाक हमें आपकी मोहब्बत की कदरदानी करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक आज जो हैं एलिया नवीद के एक रिश्तेदार हैं मोहम्मद हनीफ साहब, और कमी पेशी अल्लाह माफ करे, उनका एक्सीडेंट हुआ, बल्कि ये कह सकते हैं कि नशे के धुत में पता नहीं कितने लोगों को उस बंदे ने तकलीफ पहुंचाई और पता नहीं कितनी बद्दुआएं समेटी, अंधों की तरह चलाया अपनी गाड़ी को। और उसके बाद इनका जो कज़न है वो मेरे ख्याल में वेंटिलेटर पे पड़ा है। रातों रात मेरे ख्याल में ये रात में ही कुछ हुआ, पूरी मुझे इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो उसके लिए दुआ करें कि हनीफ साहब को अल्लाह जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे दे, उनको अपने बच्चों पे सलामती अता फरमा दे। या अल्लाह पाक जिसने इनको इस हाल पर पहुंचाया, या अल्लाह पाक आप उसको जरूर सबक सिखाएं, अगर उसकी इस्लाह की गुंजाइश है तो उसकी इस्लाह करें, वरना उसको दूर दफा दूर करें ताकि वो और किसी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी और बंदे को तकलीफ ना पहुंचा सके। तो अल्लाह पाक हनीफ साहब को हदायत जिंदगी तहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए। अल्लाह पाक मुर्दे में जान डालना आप ही का काम है। अल्लाह पाक कुरान कुरान ने बारहा इस बात को बताया कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को आपने 100 साल तक के लिए मौत दिए रखी, 309 साल तक के लिए आपने असहाबे कहफ को एक तरह से मौत दिए रखी, फिर उनको जिंदा करके दिखा दिया। ऐ अल्लाह पाक ये तो कोई भी मसला नहीं है कि वेंटिलेटर से आप उठाकर जिंदा करके दिखा दें। ऐ अल्लाह पाक आपके लिए कोई मसला नहीं है। ऐ अल्लाह इज्जत वाली रात का वास्ता, ऐ अल्लाह पाक आपको आपकी अलू का, आपको आपकी बुजुर्गी और जलाल का वास्ता, आपको प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ऐ अल्लाह पाक इस मीटिंग को कबूल फरमा लीजिए। इसके तो फैल हनीफ साहब को ऐ अल्लाह पाक हदायत और जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती से नवाज दीजिए। अल्लाह पाक छोटे छोटे बच्चों पे रहम फरमा दीजिए। अल्लाह पाक छोटे छोटे बच्चों पे रहम फरमा दीजिए। उनके बाप को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा ईमान के नूर के साथ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हर लम्हे
ان کی طبیعت میں بہتری ہی بہتری فرما دیجیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ مولا کریم آقا عظیم ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، قیامت کی وہ نشانیاں کہ زمین جوروں سے تم سے بھر جائے گی، ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، ظلم ظلم ظلم۔ اے اللہ پاک اس وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ پاک ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، اے اللہ ان دشمنوں کے نرغے میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے۔ ہمارا نفس سب سے بڑا دشمن ہے، دنیا دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، اے اللہ پاک اپنی مخلوق بھی دشمن ہے۔ اے اللہ پاک ہمارا نفس دشمن، مخلوق دشمن، شیطان دشمن، دنیا بھی دشمن۔ اے اللہ پاک ان سارے دشمنوں سے بچائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ پاک اس رمضان کی آخری دعا شب قدر کی رات اور اس کا اب تتمہ ہے، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک حنیف صاحب کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے حضرت جی کو بھی ہدایت زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک عشاء کو بھی زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، تمام بے دروں کو، تمام بے گھروں کو اپنا گھر، اس کے گھر کا سکون عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، تمام بے ایمانوں کو ایمان عطا فرمائیے، تمام بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائیے، تمام بے روزگاروں کو یا اللہ روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام بیماروں کو اللہ پاک بہت ہی ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مولا کریم پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے، پاکستان کو اسلامی اخلاقی معاشی معاشرتی سماجی ترقی دیجیے، پاکستان کے عوام کو شعور عطا فرمائیے، پاکستان کے عوام کو عقل عطا فرمائیے، اللہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، پانچوں وقت کا نمازی بنائیے، سچا مومن بنائیے، تاکہ حالات صحیح ہوں یا اللہ، کیونکہ ہم جیسے ہوتے ہیں ہم پر ویسے ہی حکمران ہوتا ہے، اگر ہم اچھے ہو جائیں گے تو یقین کریں حکمران بھی اچھا آ جائے گا۔ یا اللہ پاکستان کی نیا کو ڈوبنے سے بچا دیجیے، پاکستان پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ فلسطین پہ رحم فرما دیجیے، فلسطین کو آزادی دے دیجیے، تمام فلسطینی مسلمانوں کو کہ قیام کا اور طعام کا بندوبست فرمائیے، ان کو بے خوفی کی زندگی عطا فرمائیے، ان کے لیے ایک پاسبان یا اللہ پاک ان کے لیے ایک سائبان عطا فرمائیے، یا اللہ ان کو بہترین پناہ گاہیں عطا فرمائیے، حماس کی حوثیوں کی مدد فرمائیے، ایک ایک بندے کی ان کی مدد فرمائیے، یا اللہ نیتن یاہو کو، اس کے تمام معاونین کو، جوئی بائیڈن، میکرون اور مودی کو، اللہ پاک ان کی معیشت کو، ان کی کرنسی کو، ان کی فوجوں کو، ان کے لشکروں کو تباہ اور برباد کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ان کا تسلط ہم سے ختم کروا دیجیے، ہم پر سے۔ اے اللہ پاک آزادی کی فضا میں فلسطین کے لوگوں کو سانس لینا نصیب فرمائیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، اور زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارے گھروں میں ہماری جو بچیاں ہیں اور نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، عمروں تک پہنچ گئی ہیں، ان کے لیے نیک بر عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ڈاکٹر ہمنا کو بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے، ڈاکٹر ہمنا کو، عیشا کو، عبداللہ کو کامیابی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کو، عیشا کو، عبداللہ کو، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کے بچوں کو، ان کے میاں کو، اللہ پاک مجھے اور میرے میاں کو، میرے میاں کو اور میرے بچوں کو اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں
دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی عطا فرما دیجیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. مسلمان جہاں کہیں ہیں, بوسنیا میں, چیچنیا میں, صومالیہ میں, برما میں, شام میں, سیریا میں, عراق میں, افغانستان میں, کشمیر میں, فلسطین میں, ان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ پاک, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ دعائیں بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوں گی, آج نہیں تو کل انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے. پاکستان کو بہترین لیڈر عطا فرمائیے. ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے افضل فرمائیے. ہمارا آنے والا کل ہماری آج سے بہتر فرمائیے. ہماری آخری آرام گاہیں ہمارے ان گھروں سے زیادہ وسیع اور پرمعطر اور بارونق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک, جب ہم سب پہ نزا کا عالم طاری ہو, یا اللہ پاک کل ہمارے لوگوں کو کلمہ جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.